بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ ایکسرسائز میں نے جو ہے نا ہماری ابھی بک 2 چالو ہو چکی ہے نا، تو بک 2 چالو ہو چکی ہے ہماری مرکز الفرقان میں۔ تو الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے جو ہے نا لیسن نمبر 1 پڑھا تھا اس میں، تو جو بھی لیسن ہم پڑھ رہے ہیں اس کی پریکٹس جو ہے نا واٹس ایپ گروپ کے اندر جو بھی لیسن ہم پڑھ رہے ہیں مرکز میں اس کا واٹس ایپ گروپ بنا رکھا ہے ہم نے، سارے جو لوگ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا، اور ان کو پریکٹس کے لیے ایکسرسائز کے لیے جو ہے نا گروپ میں ڈالتے رہتا ہوں میں۔ تو میں اس مرتبہ سب سے پہلے میں نے انا پڑھا تھا، ہم نے جو اس لیسن میں انا کا استعمال پڑھا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑھی ہے۔ فی الوقت میں نے جو ہے نا گروپ میں ایک ڈالا تھا کہ انا کا استعمال کر کے نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے 10 جملے دیے تھے اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے ڈالا ہے، دیکھیں ایکسرسائزز ڈالی ہیں لوگوں نے، یہ دیکھیں سب نے جو ہے نا ڈالا ہے جواب۔ ان کا جو ہے تھوڑا سا دیکھیں گے ہم کہ سب نے کیا مسٹیک کی ہے، کیا غلطی کی ہے، تو اس سے ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات، ہے نا۔ تو چند چیزوں کو سمجھیں گے۔ پہلے شروع میں یہ دیکھ لیتے ہیں، ہم نے جو جملے ڈالے تھے وہ یہ تھا پہلا جملہ کہ بھی پانی ٹھنڈا ہے نا۔ تو انا کو استعمال کرنا ہے، اس میں انا کو استعمال کر کے ان جملوں کو بنانا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے، حامد بہت ہوشیار ہے، کھانا مزیدار ہے، آج ٹیچر بیمار ہے، خالد محنتی طالب علم ہے، مسجد ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، ہمارا اسکول بہت بڑا ہے، یہ کار بہت مہنگی ہے، آپ کا گھر خوبصورت ہے، عربی آسان ہے۔ اب اگر ہمیں اتنے جملے بنانا آ گئے انا کا استعمال کر کے، تو اس کا مطلب ہمیں جو ہے نا بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ عربی جو سیکھ رہے ہیں ہم، عربی کا جو رول ریگولیشن جو کتاب کے اندر جو قواعد پڑھ رہے ہیں، تو ان کا اپلیکیشن چاہیے، ان کا استعمال چاہیے کہ ہم ان کو استعمال کیسے کریں۔ تو اگر یہ استعمال کرنا آ گیا تو عربی آ گئی آپ کو، پھر عربی لکھنا اگر آپ کو ترجمہ کرنا آ گیا تو آپ کو بولنا بھی آ گیا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے انا کا مختصراً میں نے جو ہے نا یہاں پر سمجھانا چاہوں گا۔ انا کا معاملہ بہت آسان ہے، جو ہم نے بک 1 میں کلاس جن کو جو ہے نا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے، ہم نے کلاس کے اندر سمجھایا ہوا ہے، تو مرکز الفرقان کے اس پر، تو اس کا لنک بھی اگر ہوا تو میں ڈال دوں گا اس میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں۔ تو دیکھیے گا انا کا جو رول ہے بہت آسان سا ہے۔ انا کیا کرتا ہے، جیسے ہم بک 1 میں ہم نے پڑھا تھا الکتاب سہل، ہے نا، کیا پڑھا تھا ہم نے اس میں؟ الکتاب سہل پڑھا تھا، لیکن اب اس کو جو ہے نا کتاب آسان ہے مثلا، تو اب جو ہے نا اس پر انا لگائیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ان الکتاب سہل پڑھیں گے۔ یہ رول پڑھا ہے ہم نے اس میں لیسن نمبر 1 میں۔ تو انا کیا کر رہا ہے، یہ انا کیا کر رہا ہے؟ انا جو ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پر الکتاب و سہل کو ہم مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ الکتاب و سہل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بک 1 میں ہم نے پڑھا ہے اس کو، کہ اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ خبر، ہے نا۔ لیکن انا لگا دیتے تو ہم اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہتے، اس کو اب ہم پڑھیں گے۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم الکتابوں کے بجائے الکتابہ کہیں گے۔ جب بھی انا لگ جائے، ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ جب بھی انا لگ جائے تو اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر فتحہ آئے گا، منصوب ہوگا، یعنی وہ لفظ کیا کہا میں نے؟ جب بھی ہم انا استعمال کریں گے اس کے بعد امیڈیٹلی جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے، فتحہ لگائیں گے، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ منصوب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ہم جو ہے نا اب انا کا اسم کہیں گے ہم۔ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ انا کا اسم کہیں گے ہم، اور اس کو کہیں گے ہم انا کی خبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہہ سکتے، اس پورے جملے کو ہم مبتدا اور خبر نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ہم کہہ رہے تھے مبتدا، اس کو کہہ رہے تھے ہم مبتدا، اور اس کو کہہ رہے تھے ہم خبر۔ اب یہاں پر مبتدا خبر نہیں، اس کو کہیں گے ہم انا کا اسم، اور اس کو کہیں گے ہم انا کی خبر کہیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رول سمجھ میں آ گیا۔ تو اب مثلا المدرس جدید، اگر ہم المدرس جدید کو انا کے ساتھ استعمال کریں گے ہم، تو اب ہم کیسے کہیں گے؟ انا کہیں گے۔ اب ہم المدرس کو المدرسہ کر دیں گے، تو ہم کہیں گے ان المدرس جدید، کیا کہیں گے ہم؟ ان المدرس جدید، ہے نا۔ المدرسہ انا کا اسم کہلائے گا اور جدید انا کی خبر کہلائے گی، بس اتنا ہی رول ہے، زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حامد مریض، یہ آسان سا جملہ ہے، بک 1 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ مبتدا یہ خبر، لیکن جو ہے نا انا لگا رہے ہیں اس پر، تو انا لگا کے اب ہم کیا پڑھیں گے؟ ان حامدن۔ اب حامدن سے کیا بن جائے گا؟ یہ حامدن بن جائے گا یہ تو، اور حامدن ایسا لکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ حامدن لکھنے میں غلطی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ الف نہیں لکھ رہے ہیں آخر میں، اس کو لکھنا پڑے گا، منصوب کی علامت ہے یہ، ہے نا، 2 زبر کے ساتھ
اس کو بھی لکھنا ہوگا. تو ہم پڑھیں گے ان حامدن. حامدن سے کیا بنا یہ؟ المدرس سے کیا بنا؟ ان المدرسہ. المدرس سے کیا بنا یہ؟ المدرسہ ہے نا. اور حامدن سے کیا بننا؟ ان حامدن. اور اب جو ہے نا یہ عورت کا نام ہے مثلا، تو آمنتو ہے یہاں پر، آمنتو طالبتن، آمنتو طالبتن. تو اب انا لگا دیں گے تو آمنتو کا کیا بن جانا چاہیے؟ ان آمنتا. کیا بنے گا یہ؟ ان 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 آمنتا، ان آمنتا طالبتن. ان کی وجہ سے اس پر زبر لگا دیا ہم نے، فتح لگا دیا، منصوب کر دیا یعنی. پھر ایک اچھا اب یہ سمجھ میں آ گیا یہ. اچھا یہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے الف لام کا اور بغیر الف لام کا، تو وہ آگے کلیئر کریں گے ہم. یہ دیکھیے گا بہت سارے لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو رہے ہیں اس معاملے میں کہ جو ہے نا الف لام لگانا کہ نہیں. بھئی الف لام لگانا ہے ہمیں، جیسے یہ شروع میں لفظ ہے یہاں پر الف لام ہے تو اس میں بھی الف لام لگانا ہے آپ کو. اس میں کوئی چینجز نہیں کرنا ہے. بس انا کے آنے سے کیا چینج ہو رہا ہے؟ صرف زبر لگ رہا ہے آخر میں، فتح لگ رہا ہے، بس اتنی ہی تبدیلی آ رہی. کیا خیال ہے کتنی تبدیلی آ رہی ہے؟ اگر یہاں پر انا الف لام لگا ہوا ہے تو یہاں پر بھی الف لام لگائیے انا کے ساتھ میں. اس میں کوئی کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں، ہے نا. صرف انا کی وجہ سے اس پر زبر لگا کر پڑھنا ہے، فتح لگا کر پڑھنا ہے، منصوب پڑھنا ہے، بس خلاص. تو یہاں الف لام ہے تو یہاں پر بھی الف لام لگائیے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر حامدون کسی کے نام پر الف لام نہیں ہوتا ہے تو ہم یہاں پر الف لام نہیں لگائیں گے، ہم اس کو منصوب پڑھ دیں گے. لیکن انا کی وجہ سے ہم کہیں گے ان حامدن. کیا کہیں گے ہم؟ ان حامدن. الف لام تو لگتا نہیں ہے کسی کے نام پر. آمنہ نام ہے کسی کا نام، کسی کے نام پر الف لام نہیں لگتا عربک میں، ہے نا. تو ہم آمنتو کو آمنتا کر دیا ہم نے. تو انا کا کام کتنا ہے؟ انا کا کام صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر زبر لگا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نہیں، اس پر زبر لگا رہے ہیں، اتنا ہی کچھ ہے اس میں. اچھا دیکھو اب یہاں پر دیکھو بیتو کا، یہاں پر الف لام ہے کہ نہیں ہے نا. تو یہاں پر بھی الف لام نہیں لگائیں گے. اور یہاں پر الف لام کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر بہت سارے لوگ کیا البیتو کا بنا دیا ہے نا. لوگوں نے ترجمہ جو کیا ہوا ہے تو کیا کر دیا ہے انہوں نے، لوگوں نے ان البیت کا کر دیا ہوا ہے. ان البیت کا، البیت کا غلط ہے. یہ الف لام بالکل نہیں آئے گا. یہ الف لام جو ہے غلط ہے بالکل. الف لام نہیں لگائیں. ان البیت کا کبیرون ایسا بہت سارے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس پر جو ہے نا یہ الف لام یہ جو ہے نا الف لام یہ نہیں ہے، یہ الف لام نہیں آئے گا. اس پر الف لام نہیں آئے گا. یہ ان بیت کا آئے گا. بیتو کا سے ان لگا دیں گے صرف، ہے نا. تو سادہ جملہ بنانا ہے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں الف لام لگاؤں یا نہ لگاؤں تو بغیر انا کے پہلے جملہ بنا لیا کریں. کیا کہا میں نے؟ جب اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ میں الف لام لگاؤں یا نہ لگاؤں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں؟ بغیر انا کے جملہ بنانے کا ہے ہمیں. اور اس کے بعد جو ہے نا اس پر انا لگا دینے کا، اور اس لفظ کے بعد جو ہے نا انا کے بعد جو لفظ اس پر زبر لگا دینے کا، بس خلاص جملہ ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو بیتو کا ان بیت کا، یہاں پر جو ہے نا زبر آ گیا، بس خلاص اتنا ہی ہے. بیت کا ان بیت کا، بیتو کا بیت کا، ان بیت کا کبیرون، ان بیت کا کبیرون. یہ بات کلیئر ہے. تو یہ بات جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، اب جو ہے نا ضمیریں استعمال کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اب ہم نے کہا، ابھی انا کا استعمال کہا نا میں نے کہ انا کے ذریعے سے ہم کیسے استعمال کریں گے. مثلا سادہ جملہ ہے کہ انت طالب ذکی. سادہ جملہ کیا ہے یہ؟ انت طالب ذکی. اگر اس جملے کو ہم انا لگا کر پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم پڑھیں گے ان کا. کیا پڑھیں گے ہم؟ ان کا پڑھیں گے ہم. اس کو انا انت نہیں پڑھیں گے ہم. یہاں پر انا ایسا نہیں پڑھیں گے کہ بھی انا اور انت، انا اور انت نہیں پڑھیں گے، انا انت نہیں پڑھیں گے، انا انت نہیں پڑھیں گے. کیا کریں گے ہم ان کا پڑھیں گے ہم، ہے نا. انا پلس انت، انا پلس انت، انا پلس انت کیا بن گیا یہ؟ ان کا بنا. انا پلس انت دونوں ملا کر انا انت نہیں بنے گا. انا پلس انت دونوں ملا کر انا کا بن جائے گا. چلو اس کو تو اب جو ہے نا انا مدرسن، مثلا انا مدرسن. اب انا کے ساتھ میں اگر ہم انا کے ساتھ میں انا لگائیں گے تو انا نہیں کہہ سکتے ہم. انا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ انی یا اننی کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ یا تو انی کہیں گے یا تو اننی کہیں گے، دونوں کریکٹ ہے نا. لیکن انا کے ساتھ میں اگر انا لگانا ہوا تو جو ہے نا انا پلس انا
दोनों मिलकर जो है ना इन्नी बनेंगे या तो फिर इन्ननी बनेंगे, ठीक है नहीं। बहुत सारे लोग जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब जो अना के साथ में इन्ना लगाऊं तो कैसे पढ़ूं। तो इन्ना प्लस अना जो है ना बनेगा इन्नी या इन्ननी, ठीक है ना। तो अना मुदर्रिसुन का जुमला बन जाएगा इन्नी मुदर्रिसुन या इन्ननी मुदर्रिसुन, ठीक है ना। अच्छा, अब कहा कि हमने नहनु तुल्लाबुन, एक जुमला और है हमारे सामने ना। बस 1 मिनट के बाद जो है ना हमारे जिन्होंने स्टूडेंट ने जो है ना अरबी बनाई है उनके जुमले देखते हैं हम, ठीक है ना, लोगों ने क्या क्या बनाया था। तो देखो एक जुमला है कि नहनु नहनु तुल्लाबुन, नहनु तुल्लाबुन। अब नहनु के साथ में इन्ना लगा दिया हमने, मसलन इन्ना प्लस इन्ना इन्ना प्लस नहनु। तो अब ये इन्ना प्लस नहनु क्या बनेगा, इन्ना नहनु नहीं कह सकते हम, इन्ना नहनु नहीं कह सकते हम, है ना। इन दोनों का प्लस बनेगा इन्ना या इन्नना, क्या बनेगा, या तो इन्ना कहेंगे या तो फिर इन्नना कहेंगे। इन्ना प्लस नहनु दोनों मिलकर हो जाएगा इन्ना इन्नना। तो अब हम पढ़ेंगे नहनु तुल्लाबुन को क्या पढ़ेंगे हम, इन्ना के साथ में नहनु तुल्लाबुन को क्या पढ़ेंगे हम, इन्ना तुल्लाबुन या तो फिर इन्नना तुल्लाबुन, दोनों करेक्ट है। तो याद रखेंगे इसको, हम इसको अच्छी तरह लिख लीजिएगा आप लोग सारे जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। अब हम जो है ना एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं जो स्टूडेंट्स ने की है। तो अब हम स्टूडेंट की तरफ आते हैं। देखिए मैंने दिया था तो लोगों ने बनाकर जो है ना माशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है ना। देखें किसी ने बनाया हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं डाला इसमें, ठीक है, ताकि किसी को एम्बेरसमेंट ना हो, कोई शर्मिंदगी नहीं करना चाहता है। हमारा मकसद सीखना है, किसी को शर्मिंदा करना नहीं है। तो हर इंसान जो है ना अपनी अपनी एक्सरसाइज देखे और उन्होंने क्या किया है। तो देखिएगा इन जैसे हमने कहा था कि भाई पानी ठंडा है, ये देखिएगा पानी ठंडा है ना। तो ये पानी ठंडा है हमने कहा था, तो उसकी अरबी बनाई इन्होंने इन्नल माअ बारिदुन। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ये इन्नल माअ बारिदुन। लेकिन किसी ने बनाया हुआ है इन्ना माउन बारिदुन, ये गलत है। पहली बात ये गलती तो ये है कि भी इन्ना के बाद में जो लफ्ज़ आएगा वो मंसूब पढ़ेंगे हम, उसके ऊपर ज़बर लगाएंगे, एक ज़बर या दो ज़बर, और इन्होंने अलिफ लाम भी नहीं लगाया। इन्ना माउन बिल्कुल गलत है, क्योंकि माउन तो जो है ना नहीं आएगा। बारिदुन तो इमले की गलती है, वो छोड़ दे। इन्ना के बाद जो लफ्ज़ आएगा उसके ऊपर ज़बर लगाएंगे हमेशा, है ना, चाहे एक ज़बर या दो ज़बर, लेकिन ज़बर रहेगा, फतहा रहेगा, मंसूब रहेगा। तो हम इन्ना के बाद जो लगाएंगे माउन, उसको इस्तेमाल करेंगे कैसा, जैसे इस स्टूडेंट ने किया है इन्नल माआ, अलिफ लाम भी लगाइए यहाँ पर, इन्नल माआ बारिदुन लिखेंगे हम। मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई अलिफ लाम कहाँ लगाना है। भाई आप हर जगह पर अलिफ लाम लगाइए, जहाँ पर अलिफ लाम लगाना मना है वहाँ पर अलिफ लाम नहीं लगाइए। कहाँ पर अलिफ लाम लगाना मना है, एक तो किसी का नाम है, किसी का नाम है तो वहाँ पर अलिफ लाम मत लगाइए, और दूसरा ये कि वो लफ्ज़ अगर मुज़ाफ़ है तो अलिफ लाम मत लगाइए। ये मैंने अभी ऊपर समझाया है आपको, मैंने अभी ऊपर समझाया है कि अलिफ लाम जो है ना कहाँ नहीं लगाना है। अलिफ लाम मैंने अभी ऊपर समझाया हुआ है कि अलिफ लाम कहाँ नहीं लगाना हमें, है ना। मैंने अभी यहाँ पर समझाया कि नहीं, अलिफ लाम कहाँ नहीं लगाना है। नाम, सिर्फ नाम, किसी का नाम है अगर तो अलिफ लाम नहीं लगाना है, और अगर वो लफ्ज़ मुज़ाफ़ है तो अलिफ लाम नहीं लगाना है। जैसे कि ये मुज़ाफ़ है, बैतु मुज़ाफ़ है, ये बैतु मुज़ाफ़ है और का मुज़ाफ़िल है, तुम्हारा घर, बैतु का तुम्हारा घर, तो ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़िल है, का मुज़ाफ़िल है, बैतु मुज़ाफ़ है, तो इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। तो किसी का नाम है तो उस पर अलिफ लाम नहीं लगाने का है, और अगर लफ्ज़ मुज़ाफ़ है तो उस पर अलिफ लाम नहीं लगाना है। अदरवाइज़ जो है ना हमें अलिफ लाम लगाना है, अदरवाइज़ हमें अलिफ लाम लगाना है। तो ये देखिएगा, तो इन्ना माउन, अब यहाँ पर इन्होंने अलिफ लाम नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, लगाना चाहिए ना। इन्नल माआ कहिए, ये किसी का नाम तो नहीं है ना, माउन किसी का नाम नहीं है ना, ये प्लस ये जो है ना कोई मुदाफ नहीं है, तो इस पर अलिफ लाम लगाना चाहिए। तो हम कहेंगे इन्नल माआ बारिदुन। अच्छा, दूसरा जुमला दिया था हमने कि भाई हामिद बहुत होशियार है, हामिद बहुत होशियार है, तो इन्होंने बनाया इन हामिदन ज़कीयुन जिद्दन। ये बिल्कुल करेक्ट जुमला है ये। इन किसी सिस्टर ने, ये जो कुछ बता रहा हूँ मैं सारा सिस्टर के ग्रुप से लिया है मैंने, ठीक है ना, सारी सिस्टर्स ने जो है ना डाला है माशाल्लाह। तो देखिए इन हामिदन ज़कीयुन जिद्दन, तो इन्ना के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हामिदन, ये मंसूब है, करेक्ट है ये,
ہے نا, اس کو منصوب, اور لکھنے میں بھی کریکٹ لکھا ہے انہوں نے, الف لگایا ہوا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے حامد بہت ہوشیار ہے, تو انہوں نے لکھا ہوا ان حامدن لکھا ہوا ہے, غلط ہے یہ, ان حامدن نہیں آئے گا. رول کیا ہے ہمارا, ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو منصوب پڑھنا ہے, زبر لگانا ہے کا ہے, فتحہ لگانے کا ہے. فتحہ یا زبر ایک ہی چیز ہے. فتحہ زبر کو ہم کیا کہتے ہیں, فتحہ. زبر کو ہم کیا کہتے ہیں, فتحہ. تو ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس پر زبر لگانا ہے, ایک زبر یا دو زبر, جہاں جیسی ضرورت ہے ویسے, ہے نا. یعنی فتحہ لگانے کا, ایک فتح یا دو فتح, یعنی اس کو منصوب پڑھنا ہے. تو منصوب کوئی لفظ فتحہ آ جاتا ہے تو اس کو منصوب کہتے ہیں ہم. جیسے حامد پر, حامد کے اوپر فتحہ آ گیا کہ نہیں, زبر آ گیا کہ نہیں, تو حامد کو منصوب کہیں گے ہم. ان کا اسم منصوب ہوتا ہے, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, منصوب پڑھتے ہیں. کیا کہا میں نے, ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم, منصوب پڑھتے ہیں. منصوب پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, زبر لگاتے ہیں, فتحہ لگاتے ہیں. تو اس رول کو یاد رکھیے گا اچھی طرح. ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو منصوب پڑھتے ہیں. اس کو ڈائری میں لکھیے موٹا موٹا, اور اس کو 10 مرتبہ زبان سے بولیے اپنے, اور جملے کو ادا کیجئے. ان حامدن ذکیون, ان حامدن ذکیون, ان حامدن ذکیون, اور تاکہ ذہن میں رہے کہ ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں آپ. اس کو رٹنا پڑے گا آپ کو جملے کو. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا تیسرا جملہ تھا کھانا مزیدار ہے. کھانا مزیدار ہے, تو انہوں نے جملہ کیا بنایا, ان طعام. پھر وہی غلطی کی انہوں نے ریپیٹ کر کے, ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے, منصوب آئے گا. تو ان طعام نہیں آ سکتا, پہلی بات تو ہے نا, منصوب ہوگا. طعام تو مرفوع ہے یہ تو, ہے نا, تو اس پر زبر آئے گا. تو ہم ان اور الف لام لگائیں گے, بلا وجہ الف لام نہیں نکالیں گے. الف لام کہاں نہیں لگائیں گے, الف لام کہاں نہیں لگائیں گے, اگر کسی کا نام ہے تو الف لام نہیں لگانا ہے, یا پھر وہ لفظ مضاف ہے تو الف لام نہیں لگانا, ادروائز الف لام لگائیے. تو یہاں پر الف لام لگائیں گے ہم, یہاں پر الف لام لگائیں گے کیونکہ یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے, پلس جو ہے نا یہ مضاف بھی نہیں ہے یہ, ہے نا, تو ہم لگائیں گے الف لام. تو ہم کہیں گے ان الطعام, یہ دیکھو کسی اسٹوڈنٹ نے یہ صحیح لکھا ہے, ان الطعام لذیذ, ان الطعام لذیذ, تو انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے, ان طعام لکھا ہوا, ان طعامن, ان طعامن یا ان الطعام, لیکن الف لام لگانا ہے, یہ کریکٹ ہے. یہ بغیر الف لام کے نہیں, بلا وجہ الف لام نہیں ہٹانا ہے. الف لام لازمن لگائیے, جہاں پر مضاف ہو, جو لفظ مضاف ہو اس کو الف لام نہیں لگانا ہے, اگر کسی کا نام ہو تو الف لام نہیں لگانا ہے. 2 باتیں یاد رکھنا ہے. اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں الف لام کہاں لگاؤں اور کہاں نہیں لگاؤں ان کے ساتھ میں, تو اپنی ڈائری میں اچھی طرح موٹا لکھ لیجئے کہ ان کے بعد یا کہیں پر بھی الف لام آئے گا. ہاں اگر کوئی وجہ ہے الف لام نہ لگا, ان کے بعد ڈاؤٹ ہو رہا اگر کسی کو, تو یاد رکھیے گا ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس پر الف لام لگائیے, ہے نا. ہاں اگر وہ لفظ کسی کا نام ہے تو اس پر الف لام مت لگائیے, یا وہ لفظ اگر مضاف ہے تو الف لام مت لگائیے. 2 باتیں لکھ لیجئے گا. اچھا, اس کے بعد ہم نے جملہ لکھا تھا کہ آج ٹیچر بیمار ہے. تو آج ٹیچر بیمار ہے کی عربی انہوں نے بنائی ہے کہ ان مدرسن, پھر وہی غلطی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات ذہن میں نہیں بیٹھی ہے ان کے بات اگر ذہن میں بیٹھی ہوتی تو ہر جگہ پر سارے مسٹیک نہ کی ہوتی انہوں نے. تو ان مدرسن نہیں ہو سکتا, ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو منصوب پڑھنا ہے, تو مدرسن نہیں مدرسن ہوگا پہلی بات, اور الف لام لگا کر پڑھا جائے گا اس کو, کیونکہ بلا وجہ الف لام نہیں ہٹائیں گے ہم. بلا وجہ کسی بھی لفظ کو لکھنا ہے, کسی بھی اسم کو لکھنا ہے تو الف لام کے ساتھ لکھیے. ہاں اگر وہ لفظ مضاف ہے یا اگر کسی کا نام ہے تو الف لام مت لکھیے, ادروائز کسی بھی لفظ کو جو ہے نا ایسا الف لام لگائیے. تو ہم ان المدرسہ کہیں گے, جیسا کہ انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے ان المدرسہ, انہوں نے بالکل کریکٹ لکھا ہے, ان المدرس مریض الیوم, ان المدرس مریض الیوم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جملہ لکھا ہوا ہے خالد محنتی طالب علم ہے, خالد محنتی طالب علم ہے. تو انہوں نے پھر وہی غلطی کی, ان خالد لکھا ہوا ہے. اب جنہوں نے یہ بار بار مسٹیک کی ہے تو اب ان کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھی طرح کہ میں نے کیوں مسٹیک کی ہے, میری کیوں سمجھ میں نہیں آئی بات. اب دوبارہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس پر 2 زبر یا 1 زبر لازماً آئے گا, یعنی زبر لازماً آئے گا, چاہے 1 ہو یا 2 ہو, بس خلاص. ان کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر زبر آئے گا, یعنی فتحہ آئے گا, یعنی منصوب ہوگا. ساری باتیں ایک ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو رول لکھ لیجئے گا ریڈ پین سے اپنے ڈائری میں کہ ان کے بعد جو اسم آتا ہے منصوب ہوتا ہے, خلاص. کیسے لکھیں گے ہم, ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں ہم, منصوب پڑھتے ہیں. منصوب کا سواد کے ساتھ, منصوب بہت سارے لوگ سین کے ساتھ لکھتے ہیں, غلط ہے. منصوب یعنی سواد کے ساتھ, ہے نا, نصب. تو منصوب یعنی اس پر زبر آئے گا, فتحہ آئے گا. اس کے بعد کیا جملہ ہے ہمارا, انہوں نے دیکھو خالدن, انہوں نے سے لکھا ان خالدن
طالبن مجتہدن، ان خالدن، خالدن ایسا لکھیں گے الف کے ساتھ، اور انہوں نے مرفوع لکھ دیا ہوا ہے، غلط ہے۔ تو اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ مسجد ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، پھر انہوں نے وہی غلطی کی ہے، ان مسجد، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رول اصل میں ان کو سمجھ نہیں آیا، اس سسٹر کو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں رول سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کوئی فکر نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جلدی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ایک ہی بات ہوتی ہے، بات کو سمجھنے میں کچھ لوگ جلدی سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا سا لیٹ سمجھتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی جو ہے نا کچھ چیزوں کو جو ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جو میں دوسرے ساتھیوں جو تھے وہ جلدی سمجھ لیتے تھے، میں لیٹ سمجھتا تھا۔ لیکن پھر میں نے کیا کیا، جب میں نہیں سمجھتا تھا کسی چیز کو تو میں اکیلا بیٹھ کر جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو بار 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 پڑھتے رہتا تھا اور بار بار لکھتے رہتا تھا کہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، اور پھر وہ ایک مرتبہ جو ہے نا، پھر ایک مرتبہ کلک ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی، تو پھر جو ہے نا پھر وہ ہمیشہ کے لیے۔ اب جو لوگ جو بہت ذہین تھے اور مجھ سے آگے رہتے تھے، ایک زمانہ آیا آخری جو ہے نا سالوں میں پڑھائی کے، میں سب سے آگے نکل گیا الحمدللہ، اور سارے میرے مجھ سے پیچھے ہو گئے عربک میں، عربک لینگویج میں ماسٹر بن گیا اور میں سب سے آگے نکل گیا۔ اب دوسرے لوگ جن کو بڑی جلدی جلدی باتیں سمجھ میں آتی تھی، اب وہ میرے پاس آنے لگے سمجھنے کے لیے، اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ عبدالسلام یہ بتاؤ۔ تو یہ حال ہوتا ہے، تو وہ اصل میں کیا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ڈیووشن ہوتا ہے، محنت چاہیے، ہے نا، محنت کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم صرف جو ہے نا دعوتیں کھائیں گے، پکنک منائیں گے، گھومتے رہیں گے اور چٹ چیٹ میں لگے رہیں گے، واٹس ایپ پہ لگے رہیں گے، یوٹیوب پہ لگے رہیں گے، ٹائم ضائع کریں گے، تو پھر جو ہے نا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لازماً جو ہے نا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، کمپیوٹر سے، تو جو لوگ بھی پڑھنے پڑھانے کا عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھے ڈسٹریکشن سے، اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے، دور رکھنا ہے ان چیزوں سے جو الجھاتی ہیں آپ کو، ہے نا۔ بھیڑ بھاڑ سے دور رہیے، زیادہ دوستی مت رکھیے، تعلقات مت رکھیے، زیادہ دعوتیں مت کھائیے، زیادہ گھومیے پھریے مت، اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیووٹ کر کے پڑھیے، ذرا محنت کیجیے، 2 سال محنت کیجیے، انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ عربی۔ اچھا، اب مسجد ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، تو ہم کہیں گے، اب انہوں نے جو ہے نا جو کٹ گیا ہے نا، یہ دیکھیے گا، تو ہم لکھیں گے اس کا جملہ، ان المسجد قریب، ان المسجد، انہوں نے الف لام بھی نہیں لگایا یہاں پر، وہ غلطی ہر جگہ کی ہے، ایک تو جو ہے نا مرفوع لکھ دیا وہ ہر جگہ پر پیش لگا دیا، اور الف لام بھی نہیں لگایا انہوں نے، ہے نا۔ اچھا، تو اس کا صحیح ہوگا، ان المسجد قریب من بیتنا، ان المسجد، مسجد ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، بہت کی عربی یہاں بنانی ہوگی، یہاں بہت چھوٹ گیا، قریب جدن، ہم نے جملے میں کیا لکھا ہے، مسجد ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، تو بہت کی عربی لکھیں گے جدن۔ ابھی بہت کی عربی جو ہے بہت جدن اور کثیرن میں ڈاؤٹ کلیئر کروں گا ابھی آگے، ہے نا۔ تو ہم لکھیں گے ان المسجد قریب جدن من بیتنا، ایسا لکھیں گے، ادروائز جملہ قریب ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد کیا جملہ ہمارا، کہ ہمارا اسکول بہت بڑا ہے، اب یہ دیکھیں بہت ہے یہاں پر تو جدن آئے گا، تو ہمارا اسکول بہت بڑا ہے، تو پھر انہوں نے لکھا ہوا ان مدرسنا، مدرسنا نہیں مدرستنا، ان، اب یہاں پر انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے لیکن یہ املے کی غلطی ہے، مدرسنا نہیں مدرستنا، تا چھوٹ گیا یہاں پر، اور یہاں کبیرون غلط ہے، لیکن یہ کبیرون جو ہے نا غلط ہے، کبیرتن، کبیرون نہیں آئے گا نا، کبیرون نہیں آئے گا، کبیرتن، کبیرتن، ہے نا، کبیرون نہیں بلکہ کبیرتن، ان مدرستنا کبیرتن، اور پھر جدن بھی آئے گا، یہاں بہت ہے نا، بہت کی عربی آتی ہے جدن، اور جو ہے نا کثیرن بھی آتی ہے، لیکن دونوں کا فرق میں بتاتا ہوں آگے چل کر۔ اچھا، اس کے بعد کا ہمارا جملہ ہے کہ یہ کار بہت مہنگی ہے، یہ کار بہت مہنگی ہے، تو بہت کی عربی جدن، ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیے گا، ان ہذہ سیارۃ، پھر وہ غلطی کی انہوں نے، سیارۃ لکھ دیا ہوا ہے نا، اور انہوں نے جو بھلے ہی ان کے بعد جو ہے نا الف لام لگائی، ان ہذہ، اب یہ جملہ صحیح یہ بنے گا، دیکھو انہوں نے صحیح بنایا تھا، مسجد ہمارے گھر، ہمارا اسکول بہت بڑا ہے، تو انہوں نے صحیح بنایا تھا، ان مدرستنا کبیرۃ جدا، انہوں نے بالکل کریکٹ بنایا، ان مدرستنا کبیرۃ جدا، تو کبیرۃ مؤنث لگانا پڑے گا ہمیں، مدرستنا، مدرسۃ مؤنث ہے نا، کبیرۃ کہیں گے ہم۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ کار بہت مہنگی ہے، تو انہوں نے غلط لکھا ہے، صحیح جملہ یوں ہوگا، ان هذه السیارۃ غالیۃ جدا، ان هذه السیارۃ، تو ان کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ هذه پر پڑ رہا ہے، ان کا اثر کس پر پڑ رہا ہے اصل میں، هذه پر، لیکن یہاں پر زبر جو ہے یا فتحہ میں نظر نہیں آ رہا، یہ جو ہے نا یہ چھپا ہوا ہے اندر، ان کا اثر جو ہے نا جو فتحہ زبر ہے یہ اندر چھپا ہوا ہے نا، لیکن اس کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے، تو چونکہ اس پر جو ہے نا ہم زبر پڑھ رہے ہیں، اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں ہم،
इन्ना की वजह से हादिही को मंसूब पढ़ेंगे, अंदर से मंसूब है ये, ऊपर से भले ही नज़र ना आए हमें, लेकिन अंदर से मंसूब कहेंगे इसको हम। तो इन्ना का असर चूँकि हादिही पे पड़ रहा है, तो इस्मुल इशारा चूँकि जो है ना मंसूब है, तो उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो उसको भी मंसूब पढ़ेंगे हम। इसको बदल मुबदल मिनो भी कहते हैं, मुशार है ना, तो बाद में पढ़ेंगे सब। बुक 2 के अंदर आगे चल के पढ़ना है, बुक 3 के अंदर भी पढ़ेंगे इसको, बुक 2 में भी पढ़ेंगे हम आगे चलकर। लेकिन इसको इतना समझिए कि इन्ना के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है, अगर इन्ना के बाद हादा हादी पढ़ता है, तो हादा हादी के बाद जो है ना इसको भी मंसूब पढ़ेंगे, तो इन हादी सय्यारता पढ़ेंगे हम, है ना, इन हादी सय्यारता, है ना। और कहेंगे गालियतुन जिद्दन, जिद्दन लगाएंगे बहुत के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 2 जुमले और बाकी है, हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। आपका घर बहुत खूबसूरत है, आपका घर बहुत खूबसूरत है। तो अब देखिएगा इन बैतक, अब यहाँ पर इन्होंने करेक्ट लिखा हुआ है, सिर्फ एक जुमला इनका सही है सिर्फ, इन बैतक जमीलुन, इन बैतक जमीलुन, जिद्दन, जिद्दन छूट गया यहाँ पर, है ना, बहुत क्या ले, तो इन्होंने सही बनाया यहाँ पर, इन बैतक जमीलुन, यहाँ पर भी छूट गया इनका, बहुत खूबसूरत है, जमीलुन के बाद जिद्दन लगाना चाहिए इन्होंने भी, कोई मसला नहीं है, अदर जुमला तो वैसे सही है। तो इन बैतक जमीलुन जिद्दन, इन बैतक जमीलुन जिद्दन, बहुत सारे लोगों ने अल बैतक लगाया हुआ है, अल बैत अलिफ लाम नहीं आएगा, बैतक, है ना। उसके बाद आखिरी जुमला हमारा कि अरबी आसान है, तो अरबी आसान है, तो इन्होंने बनाया इन अरबीयुन, गलत है, इन्ना के बाद मंसूब पढ़ेंगे, इन्ना के बाद मंसूब पढ़ना है, इन्ना के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है मंसूब, इन्ना के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है मंसूब, इन्ना के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है मंसूब, ऐसे 10 मरतबा बोलिए, है ना। तो अब अरबी का अरबी नहीं लिखेंगे, इन्नल अरबियता, इन्होंने सही लिखा माशाल्लाह, इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल सही है माशाल्लाह, इनको बात समझ आ गई। तो इन्नल अरबियता सहलतुन, इन्नल अरबियता सहलतुन, है ना। और यहाँ पर सहलुन नहीं लिखेंगे, सहलतुन, अरबियुन नहीं लिखेंगे, अरबियता, इन्नल अरबियता या इन्नल लुगतल अरबियता सहलतुन, अरबी आसान है, इन्नल अरबियता सहलतुन। तो ये जो है ना, जो देखिएगा हमने सारे जुमलों कवर कर दिया। एक सिस्टर ने देखिएगा, अच्छा, और एक कंपेरिजन लेते हैं हल्का फुल्का जल्दी जल्दी, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, देखिए पानी ठंडा है तो उन्होंने लिखा इन्नल मा बारिदुन, एक सिस्टर ने। हामिद बहुत होशियार है, तो उन्होंने लिखा इन्ना हामिदन ज़कीन, लिखा तो सही है लेकिन अलिफ लगाना चाहिए था यहाँ पर, असल में हामिदन लिखा हुआ है लेकिन अलिफ के साथ लिखना है आपने। उसके बाद जो है ना, खाना मज़ेदार है, तो उसकी अरबी लिखा इन्ना तआमा लज़ीज़ुन, करेक्ट लिखा हुआ है इन्होंने, अत्तआमा, यहाँ पर ये जे नहीं आएगा, दाल आएगा यहाँ पर, लज़ीज़ुन के अंदर दाल आएगा। इमला को दुरुस्त करने की कोशिश करें सारे। अच्छा, उसके बाद आज टीचर बीमार है, तो इन्नल मुदर्रिस मरीज़ुनिल यौमा, करेक्ट लिखा है इन्होंने। मस्जिद हमारे घर से बहुत करीब है, तो इन्नल मस्जिदा, देखिए इन्ना के बाद मंसूब, इन्ना के बाद मंसूब, इन्ना के बाद मंसूब, तो मस्जिद हमारे घर से बहुत करीब है, इन्नल मस्जिद करीबुन मिन बैतना, फी बैतना नहीं, मिन बैतना, है ना, बहुत करीब है, बहुत का मतलब जिद्दन, तो हम लिखेंगे इन्नल मस्जिद करीबुन जिद्दन मिन बैतना, ऐसा लिखेंगे हम, इन्नल मस्जिद करीबुन जिद्दन, जिद्दन छूट गया यहाँ पर, मिन बैतना, है ना, बहुत के लिए जिद्दन, है ना। उसके बाद है खालिद मेहनती तालिब इल्म है, तो इन्ना खालिदन लिखा तो सही है, अलिफ लाम चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलिफ लाम के साथ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इन्ना खालिदन तालिबुन मुज्तहिदुन। उसके बाद जो है ना, ये देखिएगा इन्होंने गलती की है यहाँ पर, क्या गलती की है, ये हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, तो उन्होंने लिखा है कि इन्ना अल मदरसतना, अलिफ लाम नहीं आएगा यहाँ पर, हमने रूल क्या बता दिया है, अलिफ लाम नहीं आएगा, मुदाफ है ना ये, मदरसतना हमारा मदरसा, तो ये मदरसतुन मुदाफ है, ना मुदाफ इलैह है, और जो लफ्ज़ मुदाफ होता है उस पर अलिफ लाम नहीं आता, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, तो इन्होंने अलिफ लाम जो है ना गलत लगाया हुआ है ये, तो अलिफ लाम बिल्कुल नहीं आएगा, इसको कट करना होगा, अलिफ लाम नहीं आएगा, गलत है ये तो, है ना। तो इन्ना मदरसतना कबीरतुन जिद्दन, इन्ना मदरसतना कबीरतुन जिद्दन, अलिफ लाम गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है, क्या रीज़न बोलेंगे हम गलत का, क्योंकि लफ्ज़ मदरसतुन मुदाफ है, और मुदाफ पर कभी भी लाइफ में क़यामत तक अलिफ लाम नहीं आता, मुदाफ पर क़यामत तक अलिफ लाम नहीं आएगा। उसके बाद है ये कार बहुत महंगी है, तो इन हादिही सय्यारता, बिल्कुल सही सही लिखा है माशाल्लाह सिस्टर ने, इन हादिही सय्यारता गालियतुन जिद्दन, है ना। उसके बाद आपका घर खूबसूरत है या बहुत खूबसूरत है, तो इन्ना बैतका जमीलुन, बिल्कुल करेक्ट है। अरबी आसान है, इन्नल अरबियता सहलुन सहलतुन, इसको सही कर लीजिएगा जो सिस्टर जिन्होंने लिखा हुआ है, तो सहलुन नहीं लिखेंगे हम, क्या कर लिखेंगे, सहलतुन, चूँकि अरबिया मुअन्नस ही नहीं है, ये लफ्ज़ मुअन्नस है तो इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे कि नहीं हम, तो हम जो है ना जब लिखेंगे तो सोच एक मरतबा लिखने के बाद गौर पढ़ना चाहिए हमें
کہ خود ہی کوشش کرنا چاہیے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. ان العربیۃ سہلۃ ہے نا. یہ دیکھا کسی ساتھی نے بھی یہ ایک سسٹر نے اور لکھا ہے, انہوں نے بھی صحیح لکھا ہے, ان الماء بارد ان حامدا ذکی جدا ان الطعام لذیذ, بالکل صحیح ہے. اچھا انہوں نے غلطی کی, المریض پر الف لام لگا دیا ہے. الف لام نہیں آئے گا, خبر پر الف لام تھوڑی آتا ہے نا. ان المدرسہ مریض, المریض نہیں, المریض نہیں, مریض, الف لام کو نکالیے, الف لام کو نکال دیجئے. ان المدرسہ مریض اليوم, کریکٹ ہے نا. المریض تھوڑی آئے گا, خبر پر الف لام نہیں آتا ہے. تو انا کی خبر پر الف لام نہیں آئے گا, ہے نا. انا کی خبر پر الف لام نہیں آئے گا, ہے نا. اس پر تو لازماً جو ہے نا الف لام آئے گا. اس پر لازماً الف لام لگانا ہے. دوسرے والا جو لفظ ہے وہ انا کی خبر ہے, اس پر الف لام نہیں لگانے کا ہے ہمیں, ہے نا. اور جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیں. ہاں اگر اس پر جو ہے کسی کا نام ہے تو الف لام نہیں لگانا ہے اس پر, یا مضاف ہے تو الف لام نہیں. اچھا ان خالدا طالب مجتہد, یہ بھی انہوں نے بھی صحیح لکھا ہے. ان المسجد قریب جدا من بیتونا لکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ غلطی ہے نا. من کے بعد کیا آتا ہے؟ من جب آتا ہے تو آگے والے لفظ پر زیر لگاتے نا. من کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مجرور پڑھتے نا, من بیتونا تھوڑی پڑھیں گے. من بیتینا, من بیتینا, بیتینا, بیتونا غلط ہے نا. یہ تو بک ون میں پڑھ لیا ہے ہم نے کہ من کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مجرور پڑھتے ہیں ہم, مجرور یعنی زیر. اچھا ان مدرستنا, یہاں پر بھی انہوں نے اعراب غلط لگایا ہوا, مدرستونا تھوڑی پڑھیں گے ہم. ان مدرستونا نہیں, ان مدرستنا, تا 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 منصوب. ان کے بعد جو لفظ آتا ہے منصوب, ان کے بعد جو لفظ آتا ہے منصوب. یہ بات جو ہے نا اپنی طرح اپنے دماغ میں خوب بٹھائیے, اپنی زبان سے ریپیٹ کیجئے گا تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے بات. ان مدرستنا کبیرۃ جدا, اس کے بعد ان هذه السیارۃ غالیۃ, یہ کریکٹ ہے. ان بیتک غلط ہے, جملہ صحیح ہے لیکن اعراب غلط لکھا ہے انہوں نے. ان بیتک نہیں, ان بیتک, ان بیتک, ان بیتک, ان کی وجہ سے منصوب. ان بیتک جمیل جدا. اور ان العربیۃ سہلۃ, تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی صحیح لکھا ہوا ہے. تو ایک نظر اس پر بھی ڈالتے ہیں. ان الماء بارد کریکٹ ہے, انہوں نے تو اعراب ہی نہیں لگایا اصل میں. تو اب اعراب کی غلطی ان کے دماغ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے, کیا انہوں نے سمجھا ہوگا. لیکن ان الماء بارد اور ان حامد نہیں, ان حامدا ذکی ہے نا, ان حامدا ذکی ہے نا. ان الطعام لذیذ, ان المدرس مریض اليوم, ان خالدا طالب مجتہد, ان المسجد قریب جدا من, ان مدرستنا کبیر نہیں, کبیرتن, کبیرتن, ان مدرستنا کبیرتن, ہے نا. ان هذه السیارۃ غالیہ, ماشاءاللہ جملے صحیح ہیں ان کے, لیکن اعراب لگانا چاہیے. آپ لوگ جب بھی جو ہے نا ایکسرسائز لکھے تو اعراب لگا کر, تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی صحیح. ان بیتک جمیل جدا, ان العربیۃ, جملے صحیح ہے تو غالباً اعراب صحیح ہوگا ان کا. انہوں نے بھی دیکھو ان الماء باردن, ان حامدن لکھا ہوا, ان حامدن, حامدن الف کے ساتھ میں, ذکیون کثیرن نہیں. اچھا دیکھو ان حامدن ذکیون جدن لکھیں گے ہم, جدن, ذکیون جدن, ذکیون جدن, کثیرن نہیں. اچھا کثیرن اور جدن میں کیا فرق ہے دیکھیں, اس کو سمجھ لیتے ہے نا. یہ دیکھیے گا کثیرن اور جدن میں یہ فرق ہے. دیکھیں دو جملے ہمارے سامنے, ایک جملہ ہے کہ تم بہت مالدار ہو. کیا جملہ ہے پہلا؟ ہم جدن اور کثیرن میں فرق سمجھ رہے ہے نا. تم بہت مالدار ہو, تمہارے پاس بہت دولت ہے. دونوں جگہ پر بہت ہے, یہاں پر بھی بہت ہے اور یہاں پر بھی بہت ہے. لیکن اب یہاں پر ہے کہ تم بہت مالدار ہو تو ہم کہیں گے انکا غنی جدن, یہاں پر ہم جدن کہیں گے. ہم یہاں پر جو بہت ہے اس کو کیا لکھیں گے ہم, جدن. اور یہاں پر تمہارے پاس بہت دولت ہے, یہاں پر بھی بہت لکھا ہے ہم نے, لیکن یہاں پر جدن نہیں لکھیں گے. عندک مال جدن نہیں لکھیں گے, عندک مال کثیر. اب جدن اور کثیر میں کیا فرق سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں, بتاؤ مجھے. یہ فرق آ رہا ہمیں سمجھ میں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس میں کثیرن استعمال کریں گے. کیا کہا میں نے, دوبارہ سنیے گا آپ لوگ. جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں, جیسے دولت کو کاؤنٹ کر سکتے نہیں کہ ہم, ہے نا, ایک مکان, دو مکان, تین مکان, ایک پلاٹ, دو پلاٹ, تین پلاٹ, ہے نا, 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, تو کاؤنٹ کر سکتے کہ نہیں ہم. تو جس کو کاؤنٹ کر سکتے اس کو کثیرن لگائیں گے ہم, بہت ہے تو. اور لیکن جس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اب غنیون, انکا غنیون, مالدار, تو 1 مالدار, 2 مالدار, 3. اب مثلا میں مالدار ہوں مثلا, ہے نا, تو اب میں تھوڑی کہوں گا کہ میں 1 مالدار ہوں, 2 مالدار ہوں, 3 مالدار ہوں, بہت پھر مالدار ہوں.
ایسا نہیں، تو اس کو 1 2 3 نہیں بول سکتے، تو جدن جدن کہنا ہوگا. تو انکا غنیون جدن کہیں گے وہاں پر، کثیرن تھوڑی کہیں گے یہاں پر. تو یاد رکھنا ہے ہمیں جدن و کثیرن میں یہ فرق ہے کہ جس چیز کو گن سکتے ہم، کاؤنٹ کر سکتے ہیں، وہاں کثیرن. جس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کو جدن. یہ دوسرا جملہ اور دیکھیے گا، یہ مسجد بہت پرانی ہے، ہمارے گاؤں میں بہت مسجد ہے. اب یہ دیکھیے گا، یہ مسجد بہت پرانی ہے، یہاں پر بہت لکھا میں نے. اور دوسری جگہ ہمارے گاؤں میں بہت مسجد ہے، یہاں پر بھی بہت لکھا میں نے. اب دونوں جگہ بہت ہے، لیکن یہاں پر اس بہت کے لیے جدن اور اس بہت کے لیے کثیرتن. تو جملہ ہوگا یہ مسجد بہت پرانی ہے، یہ مسجد بہت پرانی ہے. تو ہم لکھیں گے ان ھذا المسجد قدیم جدا، ان ھذا المسجد قدیم جدا. اب یہاں پر جدن کیوں لکھ رہے ہیں؟ چونکہ یہ پرانی کی بات ہو رہی ہے نا، پرانی نا، تو پرانی کو گن نہیں سکتے نا ہم، تو قدیمن کو گن نہیں سکتے نا ہم، قدیمن جدن بولیں گے ہم، قدیمن کثیرن تھوڑی بولیں گے ہم. قدیمن کو گن نہیں سکتے ہے نا، 1 پرانا 2 پرانا 3 پرانا تھوڑی کر سکتے ہیں وہاں پر. تو جب ہم اردو میں دیکھیں کہ ہم اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، 1 2 3 4 کی گنتی نہیں چلا رہے اس پر، تو 1 پرانا نہیں ہے پھر، تو اس کا مطلب ہے کہ جدن. لیکن ہم کریں ہمارے گاؤں میں بہت مسجدیں ہیں، تو یہاں بہت کے لیے ہم کثیرتن لگائیں گے. تو اب یہاں پر جدن نہیں لگائیں گے، فی قریتنا مساجد و جدن نہیں لکھیں گے ہم، کیونکہ مساجد ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، یہاں پر بہت ہے. کتنی ہے مسجد ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں بہت مسجدیں ہیں. بہت مسجدیں مطلب 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 10 ہے 20 ہے، تو کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم، بہت ساری مسجدیں 5 10 مسجدیں، تو مطلب بہت ہے گاؤں کے حساب سے. تو ہم کہیں گے فی قریتنا، کیا لکھیں گے ہم؟ فی قریتنا مساجد کثیرتن، فی قریتنا مساجد کثیرتن. کثیرتن کیوں؟ کیونکہ ان کو کاؤنٹ کر سک رہے ہیں ہم، یہاں پر کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم، ہے نا، بہت ساری یہ مسجدیں ہیں، یعنی 1 2 3 ہے. لیکن یہاں پر قدیمن کے بارے میں بول رہے جدن، یہاں پر مساجد کے بارے میں بول رہے کثیرہ. تو مساجد کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم، گن سکتے ہیں ہم، 1 مسجد 2 مسجد، لیکن قدیمن کے ساتھ میں کثیرن نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ لفظ قدیمن کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدن سے پہلے یا کثیرن سے پہلے امیڈیٹلی جو پہلے لفظ آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے ہمیں، اس کو دیکھنا ہے. اس کو کاؤنٹ کر سکتے تو کثیرن کہیے، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو جدن کہیے. تو اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو جدن، اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو کثیر، ہے نا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ. تو ہم جو ہے نا بس ہم اپنی بات کو یہیں پر جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیے گا کسی سسٹر نے یہاں پر لکھا ہوا ہے پانی ٹھنڈا، ان الماء بارد، حامد بہت ہوشیار ہے، ان حامدن ذکی جدن، آج ٹیچر بیمار ہے، ان المدرس مریض، الیوم یومنی الیومنی الیوم 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 الیوم، غلطی ہے، اس کو صحیح کیجیے گا، الیوم ہمیشہ الیوم پڑھیے گا. کھانا مزیدار، ان الطعام لذیذ، خالد محنتی، یہ طالب علم ہے، ان خالدن طالب مجتہد، انہوں نے صحیح لکھا ماشاءاللہ. مسجد ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، ان المسجد من بیتنا، من البیتنا، انہوں نے وہی غلطی کی، البیتنا، الف لام نہیں آئے گا بھئی، مضاف پر الف لام نہیں لگائیے. ہمارا گھر بیتنا، ہمارا گھر بیتنا ہے نا، البیتنا تھوڑی کہیں گے ہم، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، ہم نے یہ بک 1 میں پڑھا ہوا ہے یہ رول، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. ان المسجد قریب، اچھا یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، ان المسجد من البیتنا قریب، ایسا نہیں، ان المسجد قریب جدا من بیتنا، مسجد ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، ان المسجد قریب جدا من بیتنا، ہے نا. ہمارا اسکول بہت بڑا ہے، یہ وہ دوبارہ وہی غلطی کی ہے انہوں نے، المدرسہ طرح لکھا، الف لام تھوڑی آئے گا مضاف پر، یہ مضاف ہے نا، یہ مضاف ہے نا، مدرسہ مضاف ہے، نا مضاف ہے نا. ہمارا اسکول جہاں پر بھی جس جملے میں بھی ہمارا، میرا، ہمارا، تمہارا، اس کا، تو اس کا، اس کی، ہمارا، ہمارے، ہماری، میرا، میرے، میری آئے گا، تو وہاں پر مضاف مضاف الیہ والا جملہ بنتا. تو مدرسہ نا ہمارا اسکول، تو یہاں پر مضاف بن گیا نا، یہ مدرسہ تو مضاف ہے، نا مضاف الیہ، اور جب مضاف بنتا ہے لفظ تو مضاف پر الف لام نہیں آتا. اس رول کو اچھی طرح لکھ لیجئے گا اپنے نوٹ بک میں، جب لفظ مضاف ہوتا ہے تو اس پر الف لام تھوڑی لگاتے ہم. تو ہم کہیں گے ان مدرستنا، المدرستہ نہیں، یہ کار بہت مہنگی ہے، ان ہذه سیارۃ غالین، اوکے، آپ کا گھر خوبصورت ہے، ان البیت کا، پھر وہ یہ غلطی کی انہوں نے. تو اب جنہوں نے یہ غلطی کی ہے بار بار اپنے نوٹ بک پہ صحیح کیجئے اس کو، ان البیت کا نہیں، ان بیت کا، ان بیت کا، ان بیت کا، ہے نا، عربی آسان ہے، ان العربیۃ سہلۃ. تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے نا پھر نئی ایکسرسائز دیں گے گروپ کے اندر پھر انشاءاللہ، اور اس کا کریکشن پھر جو ویڈیو کی شکل میں دیں گے انشاءاللہ. اسے پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.